السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کرے اور جھٹلائے ہماری آیاتوں کو۔ دیکھیے جی، آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیات کونیہ اور دوسرا آیات شرعیہ۔ کونیہ کائنات سے متعلق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا ہے آیات شرعیہ، یہ شریعت سے نکلا ہے، یعنی شریعتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آیت کونیہ اور کئی جگہوں پر آیت شرعیہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر کانٹیکس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس آیت کا ذکر کیا ہے، کس نشانی کا ذکر کیا ہے، یا کسی شریعت کے احکامات کا ذکر کیا ہے، یہ آپ جان جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنمی۔ اصحاب یعنی دوست، ساتھی، اصحاب الناری یہ ساتھی ہے آگ کے، جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دیکھیے جی، ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت دینے والے آئیں گے، تو جو ان کی پیروی کرے گا تو انہیں تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، لیکن جو انکار کرے گا، ان کی ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، تو ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ دیکھیے، اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے یہود کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، تو یہاں پر یہودیوں سے مخاطب ہے اللہ پاک۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے کئی پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ یہ اہل کتاب تھے، اور پھر ان کو اہل کتاب کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی نصیب ہوئی، علم کی دولت سے بھی ان کو نوازا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی، ان پر من و سلوہ نازل کی، جن کا ذکر ہم یہاں آگے بڑھیں گے۔ تو ان پر بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے فرماتے ہیں کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو۔ وَأُوفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو اپنے عہد کو۔ کس عہد کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ عہد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے حوالے سے ان سے کیے گئے تھے۔ تو تم اپنے اس عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا، کہ ان کی تصدیق کرو گے۔ وَأُوفِي بِعَہْدِکُمْ، اوفی بِعَہْدِکُمْ، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، کہ تم پر تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے جو تم پر عذاب لاد دیے گئے ہیں، انہیں تم سے ہٹا لوں گا اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کر دوں گا، تمہیں اور دوں گا۔
اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیے ڈر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جب دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو تو انسان غلط کام کی طرف ہی نہیں جاتا۔ تو ان سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو خاص، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین، اور جنہوں نے کفروا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الناری، جہنمی ہے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، دیکھیے کتنی محبت سے اللہ پاک ان کو پکار رہے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، التی، جو، انعمت، میں نے کی، علیکم، تم پر، فاوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا عہد جو میں نے تم سے کیا، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو، خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔